اچھا بخاری صاحب، ڈیفنس منسٹر نے سارے صورتحال پر یہ بھی کہا ہے کہ آبی ذخائر کو بھی انڈیا میں پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی سیریس آپشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو بھارت کی طرف سے حرکات کی جا رہی ہیں اس کا جواب تو سیریس ہی بنتا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت آبی ذخائر جو ہیں یا آبی جو آپ کے ڈیمز کی صورت میں ہیں یا آپ کے بیراجز ہیں، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن بخاری صاحب، بھارت نے تو اس معاملے میں پہل کر دی ہے۔ دیکھیے، میں نے اسی کا جواب دیا ہے ڈیفنس منسٹر نے جی، اگر پہل کر دی گئی ہے تو جواباں غزل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جی جی جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارا پانی روکنا ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار، بالکل۔ اور اسی ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم بغلیار اور دیگر قسم کے جتنے بھی ڈیم ہیں، سلال ڈیم ہیں، ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ پانی جہاں جہاں روکا جائے گا ان فیسلٹیز کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ جیسا میں نے کہا، جب دشمن پہل کر دیتا ہے تو آپ کے پاس رائٹ آف ڈیفنس کے تحت کسی بھی حد تک جانے کا اختیار آ جاتا ہے۔ تو یہ جو حرکت کی ہے بھارت نے، میرے خیال سے یہ زخم بھی وہ چاٹے گا۔ ہمارے پاس موجود ہے، جواز موجود ہے، ہمارے پاس جواز موجود ہے کہ آن دا فلو آف دا ریور جو ملک ڈاؤن سٹریم رہتے ہیں ان کا پانی روکنا جو ہے وہ دنیا کے کسی قانون کے تحت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ انڈس بیسن ٹریٹی میں ہندوستان جو ہے وہ اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہے، اس کو کرنا ہے۔ وہ یونیلیٹرلی اس معاہدے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی یعنی سپرویژن میں ہوا تھا۔ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، اور اس میں کسی بھی یونٹ کے پاس یعنی ہمارے اور انڈیا کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس معاہدے سے نکل جائیں یا اس کو وائلیٹ کریں یا اس کو سسپینڈ کریں۔ اگر یہ بھی ہوا تو ہمارے پاس ایک اور خوفناک آپشن بھی ہے، وہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کر لیں کہ کشمیر جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں تو خیر میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہاں جد و جہد آزادی جو ہے وہ تو مسلسل چل رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل فورمز پر یہ کولڈ سٹوریج میں گیا، 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، سیکورٹی کونسل کی 2 ریزولوشنز وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاتھ بند گئے تھے سملہ ایگریمنٹ میں۔ اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ کشمیر بائی لیٹرل ایشو ہے، اسے آپ آپس میں بیٹھ کے طے کیجئے۔ اگر انڈس بیسن ٹریٹی سے ہندوستان نکلتا ہے تو ہم سملہ ایگریمنٹ سے نکلیں گے، تو پھر ہم کشمیر کے ایشو کو ملٹی لیٹرل ایشو بنا کے دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر فورم پر جائیں گے اور ننگا کریں گے جو مودی کی جارحیت ہے، جو آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے انہوں نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وہاں کی پاپولیشن نے، وہاں کے شہریوں نے، وہاں کی کشمیری قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ تو ہمارے پاس آپشنز کی کمی نہیں ہے، جس بھی جگہ سے مودی آئے گا ہمارے پاس اس کا بھرپور جواب دینے کی کیپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا بخاری صاحب، انڈیا نے سول ڈیفنس کی ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے، S-400 کو انہوں نے بارڈر پر امپلانٹ کر دیا ہے۔ ایسی حرکات سے تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ فل فلیج وار چاہتا ہے۔ دیکھیے، 2 طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان اپنے زخم چاٹے اور اوائڈ کرے کسی بھی فیوچر کانفلکٹ سے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے جس قسم کا ڈٹرمنیشن آپ کو نظر آیا ہے، جس طرح کا رسپونڈ ہم نے کیا ہے ہندوستان کے حملے کو، جس طرح سے قوم ایک پیج پر ہے، ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے، جس طرح سے ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے تحت میں بالکل وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وی آر ناٹ این ایزی پرے ٹو انڈیا۔ اور انڈیا کو یہ بات اب بھولنی نہیں چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 2 باتیں بہت ضروری ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک تو یہ کہ جب کبھی بھی ہندوستان نے حرکت ماضی میں کی ہے یا اب کی ہے یا آنے والے وقت میں کرے گا، تو پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں ان کی طرف سے ایک میسج جاتا ہے قوم کو بھی اور دشمن کو بھی، اور وہ یہ ہے کہ سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ تو ہماری فوج نے اس قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے آج تک۔ تو یہ بھی میسج جو ہے بہت کلیئرلی ہندوستان کو جا چکا ہے۔ اب اگر ہندوستان اس مسئلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ دوں، جو ہندوستان کے اندر جو انٹرنل صورتحال ہے، چاہے وہ ایسٹ پنجاب میں خالستان موومنٹ کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ انٹرنیشنلی جو یعنی جسٹس فار پیس کی آرگنائزیشن ہے، جس کے وہ پرونت وہ جو ہیں پنو صاحب، وہ جو سکھ لیڈر ہیں، انہوں نے جس طریقے سے حمایت کا یقین دلایا ہے پاکستان کو، جس طریقے سے انہوں نے مودی کے ایکشن کو کنڈیم کیا ہے، تو جو آوازیں بھارت کے اندر سے اٹھ رہی ہیں
اس کا بھی میرے خیال سے مودی صاحب کو ابھی اس کی شاید شدت کا یا اندازہ نہیں ہے، یا ان کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ وہ مڑ کے جب دیکھیں گے تو نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے۔ وہ کسی نے ٹھیک کہا کہ میں تو خیر ہمیشہ مودی کو کبھی مودی نہیں کہتا ہوں، میں تو بچر آف گجرات کہہ کے بلاتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، شکل سے بھی کرتوتوں سے بھی، وہ 35,000 مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ ان کو امریکہ جیسی قوت نے 10 سال کے لیے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں حقائق ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اگر اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تو وہ ایک پرووربیل سیئنگ ہے انگلش میں، کم گیٹ اس، پنجابی میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ پھر بہت تکلیف ہو جائے گی لوگوں کو، کہ آ جاؤ جو کرنا ہے کر لیں، ہم دیکھ لیں گے آپ کو آپ کتنے پانیوں میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر میں بخاری دیکھوں، صاحب پارلیمنٹ میں ساکھدار صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں سارے معاملے کے اوپر، پہلے پھر آگے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ فرینچ یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری مشین تو بڑی زبردست ہے رافیل کی، یہ تو ان کے پائلٹ بالکل نکمے تھے کہ وہ جو صحیح طرح لڑ نہیں سکے۔ کہ جو ہمارے جو جیٹ فائٹر تھے جنہوں نے انڈین رافیل گرائے ہیں، وہ فرینچ 3 رافیل ہے، ایک معراج ہے، ایک SU-30 ہے۔ ہمارے جو تھے وہ J-10C تھے۔ یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ جو فائٹر، انڈین فائٹر، جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے، اس کے اوپر آپ حملہ کریں۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وار ایسکلیٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا کوئی بھی، پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی اپنا بدلہ لینا ہے، اور بھارت بھی جو ہے وہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ کرا رہا ہے، اور S-400 انہوں نے بارڈر پہ تعینات کیا۔ تو ذرا اس پر بتائیے گا کیا جنگ ایسکلیٹ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ تقریر جو ابھی سنوائی ہے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر لوں۔ دیکھیے انہوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے بھارت کی وہ ایک پیج پر نہیں تھی۔ جی، اس کی بھی بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہیں اس بات کی، یہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھارت کے نکمے پائلٹس رافیل ہونے کے باوجود نہیں لڑ سکے۔ رافیل کا تو بیڑا غرق کر دیا ان کے پائلٹس نے۔ ہمارے پائلٹس نے F-10 کو کہاں J-10 کو کہاں پہنچا دیا ہے، وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس بڑھ گئی ہے، اور رافیل کے جو شیئرز کیا جو اس کی قیمت ہے اس میں جو ہے کمی ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ باعث اطمینان ہے ہمارے پائلٹس کی جو پرفارمنس ہے، یقینی طور پر ہندوستان از نو میچ ٹو اٹ۔ یہ ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے، نندن بھائی آئے تھے نا یہاں پر چائے پی کے چلے گئے تھے، جو درگت ان کی بنی تھی وہ فوٹیجز موجود ہیں، دکھائی جا سکتی ہیں۔ وہ تو ہمارا بڑا پن تھا کہ ہم نے ہندوستان کے منہ پر تھپڑ کے طور پہ اسے واقعہ کے ذریعے ہندوستان کی اتھارٹیز کے سپرد کر دیا تھا۔ سبق سیکھنا چاہیے ان سے، لیکن ہندوستان چونکہ ڈھیٹ ہے اور مودی جو ہے وہ ڈھیٹوں کا شہنشاہ ہے، اس لیے ان کو بار بار سبق سنانا پڑھانا اور بار بار ان کے منہ پر تھپڑ مارنا وہ بہت ضروری ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم مارتے رہیں گے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جی اچھا بخاری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وار ایسکلیٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ مکمل طور پر کوئی بھی جو ہے وہ سائڈ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فل فلیج وار کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے آل ڈیپینڈز آن ہاؤ ایونٹس انفولڈ، کیسے آنے والے گھنٹوں میں، دنوں میں نہیں، مہینوں ہفتوں میں نہیں، آنے والے گھنٹوں میں کیسے صورتحال پلٹتی ہے، کیا ہم اپنا رائٹ آف ڈیفنس استعمال کرتے ہوئے بھارت کو مزید بلیڈ کرانے جا رہے ہیں یا نہیں کرانے جا رہے ہیں۔ کافی ساری چیزوں کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ ابھی ایک اسپیکٹ جو ہے وہ ہم اور میرے خیال سے اگلا سیگمنٹ اگر ہے تو اس میں ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے اس کو، کیا اس کا پاسبل رول ہو سکتا ہے۔ جی بخاری صاحب، اس پر ہم بریک کے بعد اگر بات کریں تو یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ وی ول بی رائٹ بیک، اسٹے ود اس۔